تصور کریں بازو غازی عباس کے کٹ گئے تھے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے علی اکبر کے. یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک قصاب گوشت بیچ رہا تھا. امام مسلم کو جب آتے دیکھا تو اس نے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال لیا. امام زین العابدین چلے گئے، اس نے کپڑا اٹھایا، گوشت کاٹ کے بیچنے لگا. گاہکوں نے پوچھا ماجرا کیا تھا، اوپر کپڑا کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تھا زین العابدین آ رہے ہیں. جب وہ گزرتے تھے اور میں گوشت بنا کے بیچتا تھا تو وہ زار و خطار روتے تھے. گریہ زاری کی یہ کیفیت تو ضبط نہیں ہو پاتا تھا. میں نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ حضور ایسا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب تیرے گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں تو کربلا کی زمین پر بکھڑے ہوئے خاندان کے ٹکڑے مجھے یاد آ جاتے ہیں. میں ضبط نہیں کر پاتا. کہنے کو کیسے بیان کیا جائے، لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا. لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں جی قصہ کہانی ہے جی، گھڑ لی ہے جی. بچے کو موٹر سائیکل لگ جائے تیرے دل پر قیامت گزر جائے. صرف موٹر سائیکل لگے، یہ تو کربلا ہے جہاں ایک میت نہیں 77 شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. گلی کے اندر ایک جنازہ ہو جائے آپ کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، چولہا نہیں جلتا. کہتے ہیں پڑوس میں میت ہو گئی، اچھا نہیں لگتا. کیا خیال ہے 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں بے گور و کفن، سر کٹے ہوئے ہیں. امام حسین کا سر نیزے کے اوپر لٹکایا ہوا ہے. ظلم کی انتہا نہیں. یہ یزید بدنہاد کے پاس جب واقعہ کربلا پیش آ چکا، 11 محرم کو کوفہ میں ان قیدیوں کو لے جایا گیا اور پھر دمشق کی طرف جب لے جایا گیا تو یہ کسی کو بتاتے نہیں تھے ماجرا کیا. کوفے میں بازار میں لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے، یہ قیدی کون ہے، یہ کٹے ہوئے سر کیسے؟ کہتے چپ ہو جاؤ. پتہ کیا کہتے تھے؟ جب میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا تو کلیجہ پھٹ گیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ خانوادہ نبوت ہے. بازار میں لوگ یہاں بھی کوئی ایسا واقعہ تو پوچھتے ہیں نا یار کیا ہوا ہے. انہوں نے چھپایا اور چھپایا اور کیا کہا معاذ اللہ خاکم بدہن. یزید کے لیے القاب استعمال کر کے کہا کہ اس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، ان کو ہم نے کچل دیا ہے. بغاوت کچل دی گئی ہے. میں نے رات زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا ہے. رات سے طبیعت پہ اثر ہے. کوفے میں جس وقت دمشق کی طرف گئے تو لوگوں نے کٹے ہوئے سر دیکھے تو تعجب ہوا. یہ کیا ماجرا ہے کٹے ہوئے سر؟ عورتیں قیدی ہیں، پردے کے اندر ہیں، مگر ہیں عورتیں قیدی میں. زین العابدین کی بیڑیاں. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ دمشق کے بازار میں لوگوں نے بتایا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے حکومت کے، تو سختی کے ساتھ اس سازش کو کچل دیا گیا. باغی اپنے انجام کو پہنچ گئے. یہ نہیں بتایا کہ خانوادہ نبوت. جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں بھی میں نے شہر میں بھی کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، کئی عورتیں گھر کے دروازے میں بیٹھ جاتی ہے نا ایسا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عورتیں گھر کے دروازے میں بیٹھ جاتی ہیں. عورتیں دروازے میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک گلی میں سے کٹے ہوئے سر جب گئے، قیدیاں بی بی پاک قیدی ہیں، پردے کے اندر ہیں، عدل میں، مگر وہ سمجھ گئی مخدرات عصمت کو بیبیاں ہیں جنہیں قید کیا ہوا ہے. بیڑیاں لگی، زین العابدین کڑی ہیں. ایک عورت نے، وہ قافلے والے رک گئے، بازار میں رش تھا، لوگ پوچھ رہے تھے یہ کٹے ہوئے سر کون ہے، یہ بیڑیاں کون پہنے ہوئے، ہاتھ کڑیاں کس کو لگائی، کہ انہوں نے کیا جرم کیا؟ یہ کہتے تھے باغی ہیں، حکومت کے باغی ہیں، حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے، پکڑی گئی ہے تو ہم نے کچل دیا. ایک عورت کہتی ہے کہ یہ بیویاں جو قیدی ہیں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اس نے جا کے کہا کہ
میرے لائق کو خدمت ہو، آپ اس وقت قید میں ہیں، کچھ کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے چاہیے، میں لے کے آتی ہوں۔ جو کنیزیں تھیں انہوں نے کہا کہ کچھ خدمت کرنی ہے، کئی دن کی بھوک و پیاس ہے، جو تم اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہتی ہو کرو۔ اس نے پانی پیش کیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیش کی قیدیوں کو۔ تو سیدہ زینب امام حسین کی سگی ہمشیرہ، انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو ہمیں نہیں جانتی، ہم تجھے نہیں جانتی، تو نے اتنی ہمدردی کی کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی، ہمیں حال پوچھا، اور ان بدبختوں کے دل میں تو کوئی رحم ہی نہیں آیا نا، اور تم نے ہمیں پانی بھی پلایا، کھانا بھی، کہہ رہی ہو مگر لقمہ ہمارے اندر نہیں جاتا۔ یہ کٹے ہوئے سر دکھائی دیتے ہیں، داستان کربلا نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس نے کہا تو نے اتنی ہمارے اوپر جو شفقت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ شریف میں رہتی تھی، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، میں ان کی نوکرانی تھی، گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی گھر میں۔ اور اس وقت فاطمہ الزہرا کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میں اسے اٹھا کے کھلایا کرتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، حسن و حسین کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اب وہ جوان ہو گئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ جب میں نے مدینہ سے ہجرت کی تھی رسول اللہ کے وصال کے بعد، میرا خاوند دمشق میں آ گیا تھا، یہاں اس نے کام کاج شروع کیا تو مجھے بھی لینے کے لیے آیا کہ چلو اب ہم اپنا مسکن دمشق میں بناتے ہیں۔ جب میں نے فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، گھر کی خادمہ تھی، میں نے اجازت مانگی، مجھے اجازت دے دے، میں جانا چاہتی ہوں۔ جیسے نوکر کو فارغ کرتے ہیں نا، کپڑے بھی دیتے ہیں، جو بنے وہ پیش کرتے ہیں، زہرا پاک نے سب کچھ دیا۔ اور جب رخصت کرنے لگے تو اس نوکرانی نے زہرا پاک سے کہا کہ آپ دختر پیغمبر ہو، رسول اللہ کی صاحبزادی ہو، علی پاک کی بانو ہو، مجھے کوئی نصیحت فرمائے، میری آخرت کی زندگی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے۔ فرمایا اگر تجھے کوئی قیدی مل جائے تو اس کی خدمت کر دینا۔ کہیں کوئی قیدی مل جائے اس کی خدمت کر دینا۔ میں نے جب گھر کے دروازے پہ بیٹھ کے دیکھا کہ قیدی عورتیں ہیں تو قیدیوں کی خدمت کروں، یہ زہرا پاک نے مجھے وصیت کی تھی۔ سیدہ زینب آپ دیدہ ہو گئی، فرمایا وہ زینب تو میں ہی ہوں۔ اور یہ جو نیزے اوپر لٹکا ہوا سر ہے یہ حسین ابن علی کا ہے۔ ان ظالموں نے یہ ظلم کیا، یہ کوئی مقدس پاک باز عورتیں ہیں۔ میرا ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی۔ حضور کے ایک بوڑھے صحابی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بوڑھے صحابی، وہ دمشق میں کاروبار کے سلسلے میں مال تجارت لے کے آئے تھے۔
انہوں نے جب دیکھا کہ بازار کے اندر شور ہے، 72 سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر ہیں، عورتیں قیدی ہیں، بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ باغی ہیں، حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے انہوں نے سازشیں کر رہے تھے، تو انہیں کچل دیا گیا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے 72 سر نیزوں کے اوپر ہے۔ صحابی رسول معمر صحابی بوڑھے ہو چکے تھے، نظر کمزور تھی، وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، شکل و صورت سے کوئی پہچان ہو جائے، عربی ہیں عجمی ہیں۔ سروں کو دیکھتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے، نظر کمزور تھی، دیکھا کہ ایک سر اقدس گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے، داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، چہرے پہ خون ہے، داڑھی مبارک پر خون ہے۔ حضرت سعد بن سعد سعدی نے غور سے نیزے کے اوپر سر کو دیکھا، برداشت نہ ہوا، نیچے گر گئے، فرمایا یہ لگتا ہے یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے۔ اگر حسین نہیں ہے تو ان کا چہرہ مورا، ان کی شکل و شباہت حسین سے ملتی جلتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔